اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میاں صاحب ایک وقت میں گھیرے میں آ گئے تھے اس شخص کے، اور تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھائیں آپ۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ میڈیا فیصلوں پر تنقید ضرور کرے لیکن ججز پر نہ کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز شریف گھیرے میں آ گئے، چور چور کے نعرے لگنے لگے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بندیال صاحب اپنے آخری دن میں ایک بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں، ان سب پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کامنٹس۔ بالکل۔ اچھا، موسیقی صاحب لکھتے ہیں کہ جھٹکا تو مریم کو کیا لگنا ہے، پی ٹی آئی کو لگ گیا۔ اچھا، موسیقی صاحب تو نام بھی دیکھیں، خصوصیت کی بنا پر انہوں نے رکھ دیا ہے موسیقی۔ ہلکی پھلکی موسیقی ہونی چاہیے، پکا راگ نہیں گانا چاہیے۔ انہوں نے بندیال صاحب کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جھٹکا مریم صاحبہ کو کیا لگنا ہے، اصل جھٹکا تو پی ٹی آئی کو لگ گیا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بندیال صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جھٹکا یا دھچکا لگا ہے، تو میں اسی بنا پر یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بندیال صاحب کے لیے ان کی محبتیں ہیں۔ دیکھیں، مریم صاحبہ کو جھٹکا لگے گا اگر انتخابات ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، بلکہ ایک بڑے صحافی کے طور پر تو وہ مشہور نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو لاہور کی جو 14 نشستیں ہیں ان میں سے 10 پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی، تو مریم صاحبہ پھر کہاں سے انتخاب لڑیں گی، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، صارف ہیں یوزر، وہ لکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو کب رہا کریں گے، آخر یہ ظلم کب تک رہے گا؟ صارف یوزر ہیں یا یوزر صارف ہیں؟ یوزر صارف ہیں۔ اچھا، دیکھیں، عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں جو کہ بہت حوصلہ افزا ہیں، جو سنائی نہیں جا سکتی، لیکن امید ہے، ایک امید کی کرن ہے، رے آف ہوپ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب بہت جلد یہ تقریباً اسی ہفتے کے اینڈ میں یا اگلے ہفتے کی شروعات میں یا اسی ہفتے کے دوران گھر واپس آ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت سارے حلقوں میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ جائیں گے، حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں۔ صحیح۔ نجمہ حمید صاحبہ لکھتی ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب عظیم انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سب کا انہیں علم نہ ہو اور نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، نیت پر شک نہیں کیا جانا چاہیے، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ان کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ جسارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تقی صاحب ان معاملات پر بھی ذرا غور کریں کہ کیونکہ آپ تو ہمارے محسن ہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمیں تو آپ بتائیں نا، ہمیں تو آپ ڈانٹیں کہ بتائیں آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ ان کی کوئی بات ان کو بری نہیں لگے گی، کیونکہ وہ تو اپنے لیے اس کو ایک ہدایت کے طور پر سمجھیں گے، جانیں گے کہ مفتی تقی صاحب کیا ہمارے لیے فرما رہے ہیں، ان کے کیا ہیں۔ یہ جو ایک مس یونیورس کا کمپٹیشن ہوا تھا، تو اس حوالے سے تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اور کتنا گریں گے، تو اس پر بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں ان سے کہ صاحب آپ صرف اس پر ہی تنقید نہ کریں، بہت سارے اور بھی معاملات ہیں پاکستان میں، آپ ان میں بھی ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ صحیح بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب پر گھیرا تنگ ہو گیا ہے، چور چور کے نعرے لگنے لگے ہیں۔ دیکھیں، میاں صاحب جب بھی لندن میں کسی بھی جگہ آپ دیکھیں، اگر وہ ان کا موڈ ہوتا ہے کبھی KFC کھانے کا، باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب میں اگر باہر نکلا ہوں تو اس کے بعد میرے ساتھ KFC کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا، KFC کے ساتھ پھر رول ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مائٹی برگر KFC والوں کا چل رہا ہے، میاں صاحب تو اس سے بھی بہت بہتر کھاتے ہوں گے۔ بہرحال میاں صاحب گئے باہر، گاڑی میں بیٹھنے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں ایک ویڈیو کے، اور ویڈیو میں جو زبان استعمال کی گئی ہے میاں صاحب کے لیے، جو میاں صاحب کے لیے کیا کہیں کہ وہ الفاظ جو کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے،
میاں صاحب کو انہی الفاظ سے نوازا جا رہا ہے اور بہت اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اگر اتنے اچھے الفاظ ہیں، لوگ پھر سوال کرتے ہیں پہ میاں صاحب کے جو جان نثاران ہیں وہ اس شخص کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں، اس پر تشدد کیوں کرتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ میاں صاحب لندن میں اپنے آفس کے باہر اپنی گاڑی میں نکلنے جا رہے تھے، تو جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے والے تھے تو ہوا یہ کہ ایک شخص نے ویسے تو بہت کچھ بولا، لیکن جو ہم بتا سکتے ہیں کہ چور چور کے نعرے لگائے اس نے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ہم اس کو کیا بتائیں، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد نون لیگیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی اب اس کے خلاف تنقید کرتا ہے، ویسے یہ نہیں ہونا چاہیے، چور چور کے نعرے نہیں لگنے چاہیے کسی بھی رہنما کے خلاف کہیں بھی کسی بھی وقت. تو میاں صاحب ان کی شناخت بن چکی ہے اب چور 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 چور. اب اگر کبھی وہ باہر نکلیں اور چور چور نہ سنیں تو ان کو برا لگتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا، مجھے چور کوئی کیوں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کی ذات سے لوگوں نے چور. کیونکہ لندن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سن چکے ہیں، بہت بار ایسا ہو چکا ہے. جی. شایان علی صاحب کا واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ بھی ہوا اور سب چیزیں انہوں نے کیا، اور ان کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے بھی کیا. یہ ایون فیلڈ کی بات ہے، ان کے باہر جو ان کے گارڈ نے سلوک کیا میاں صاحب کے. تو دیکھیں میاں صاحب جیسے ہی وہ اب کیا بول رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز والے کہ دیکھیں میاں صاحب ایک وقت میں گھیرے میں آ گئے تھے اس شخص کے، اور چور 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 چور، اور بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. انہوں نے پھر دیکھا کہ میاں صاحب جا رہے ہیں اور میاں صاحب سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے. دیکھیں پھر میاں صاحب خود بھی حیران ہوئے اور ہکا بکا رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ اب ہوگا کیا. تو میاں صاحب جیسے ہی پھر اندر بیٹھے گاڑی میں، تو میاں صاحب کے جو جان نثاران ہیں انہوں نے فر 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 انگریزی میں اس شخص کو گالیاں دی جس کو میاں صاحب والے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو پاگل شخص تھا، لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے. اور میں کہوں کہ اس نے گالیاں دی ہیں جو کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس شخص کے دماغ پر اعتراض ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ شخص پاگل ہے. اگر وہ شخص پاگل ہے تو پھر آپ اس کو مار کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ شخص پاگل ہے تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھائیں. آپ پاگل شخص بھی دیکھیں نا کتنا عجیب ہے کہ وہ میاں صاحب کو دیکھتا ہے پھر چور چور کے نعرے لگاتا ہے کسی اور کو. اس پاگل کو اتنی سمجھ ہے، اور اگر ان کے بقول وہ پاگل ہے تو پھر ان کو آگے سے اس طرح کا ری ایکشن نہیں دینا چاہیے. دیکھیں وہ پاگل بھی دیکھیں کتنا اچھا، کتنا کیوٹ سا پاگل ہے. اس کو پتہ ہے میاں صاحب ہیں، اور ان کو پاکستان میں لندن میں ہر جگہ چور کہا جاتا ہے، تو میں بھی اس کو کیوں نہ چور بولوں. اور وہ پاگل شخص دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ نے یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ کیا ہے. تو اس پاگل کو اتنا تو پتہ ہے. بہرحال اگر اس شخص کو اگر یہ پاگل کہتے ہیں تو پھر ایک جانور کی طرح اس پر ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ویسے بندیال صاحب کا آج آخری دن ہے، اور یہ دن دیکھنے کے لیے ہم نے بہت انتظار کیا کہ بندیال صاحب کیا کر کے جاتے ہیں. بندیال صاحب جان ایلیا صاحب کے شعر کو میں ہمیشہ دہراتا ہوں کہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، اور ایک ہی تو حادثہ ہے وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. بندیال صاحب کا جو دور رہا، بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے، وہ جو کچھ کریں گے کیا اس پر عمل ہوگا، نہیں ہوگا. یہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن آخری دن ان کا جو مکالمہ ہوا ہے، انہوں نے صحافیوں کا شکریہ ادا کیا ہے. ان کا ایک جو جملہ بڑا مشہور ہوا تھا جب عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر بندیال صاحب کے پاس ان کی گرفتاری کا معاملہ گیا تھا، تو بندیال صاحب نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو. اور اس کے بعد
یہ جملہ بڑا وائرل ہوا اور سیاستدان بندیال صاحب، دیکھیں بندیال صاحب کا ایک خاصہ ہے، ان کا فیصلہ جو ان کے حامی سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں کیا، جو ان کے مخالف سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک نہیں کیا۔ بندیال صاحب دونوں کو الجھا کے رکھتے ہیں کہ تھوڑا ان کی اور آج انہوں نے آخری ملاقات کی ہے، آخری ملاقات، الوداعی ملاقات، اور اس کے بعد پھر بندیال صاحب چلے جائیں گے۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں، اب جی کا لگانا کیا۔ تو انہوں نے آج بھی کہا گڈ ٹو سی یو آل مائی فرینڈس۔ انہوں نے صحافیوں کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ آپ بھی تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے مستعد رکھا، میڈیا کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، میڈیا فیصلوں پر تنقید ضرور کرے لیکن ججز پر نہ کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنقید کے جواب میں ججز اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جج پر تنقید سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ سچ پر مبنی ہے یا قیاس آرائیوں پر۔ ججز پر تنقید جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور عطا بندیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ سے ملک اور انصاف کی خدمت لی، اللہ کے لیے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ دیکھیں اب بہت سارے لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آج جو ایک فیصلہ بندیال صاحب نے محفوظ کر لیا تھا، 5 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اپنے پنوں میں جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، آج ہو سکتا ہے وہ، اور انہوں نے 5 ستمبر کو ریمارکس بھی دیے تھے کہ جلد شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو آج امکان ہے کہ وہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ امید ہے وہ میٹھا فیصلہ ہر کسی کو ہضم ہو اور ہر کوئی یہ کہے کہ یار بندیال صاحب جاتے جاتے بہت بڑا کام کر گئے۔ بندیال صاحب کو اگر یاد رکھا جائے گا نا تو ایک حوالے سے یاد رکھا جائے گا، وہ 14 مئی کے انتخابات۔ بندیال صاحب کو اگر اس پر اگر تنقید ان پر اگر کی جائے گی تو وہ کس پر کی جائے گی؟ وہ کہ اپنا فیصلہ نہیں منوا سکے منوان، جو وہ فیصلہ دینا چاہتے تھے یا کروانا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ جب 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے، یہ آئین کہتا ہے، تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، آپ ملک کے سب سے بڑے انصاف کے عہدے پر فائز تھے، آپ نہیں کروا سکے، اور تاخیر پہ تاخیر، اور اس کے بعد پھر تاریخ پہ تاریخ بندیال صاحب جو کچھ کر گئے ہیں، ممکنہ طور پر آج وہ فیصلہ سنا دیں نیب ترامیم والا، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگر لوگ ان کے اس فیصلے پر بھی عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد پھر چیلنج ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے لیے اور کیا ٹیکنیکل یا لیگل گراؤنڈس لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ یہ لگنے لگے گا کہ یہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے یا ان کے مخالفین کے خلاف جا رہا ہے، تو ٹیکنیکل اور لیگل گراؤنڈس دیکھے جائیں گے کہ کیا واقعی ان پر جایا جا سکتا ہے بندیال صاحب کو مطلب ریپلیس کرنے کے لیے، ان کے اس فیصلے کو ریپلیس کرنے کے لیے۔ بہرحال بندیال صاحب کے بارے میں میں آخری بات کر دوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دیا، اس پر اگر عمل نہیں ہوا تو ان کے جانے کے بعد ان کے دیے گئے فیصلے پر کیا عمل ہوگا یا نہیں، یہ سوال کی صورت میں ہم ناظرین تک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو بندیال صاحب گڈ ٹو سی یو۔ تھینکس ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔